العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ کے فضل سے تراویح کی نماز میں جس سورت کی تلاوت کی گئی وہ سورہ مائدہ ہے. اس سورت کے متعدد نام ہیں. اس سورت کو سورہ مائدہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ منقذہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ احبار بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخیار بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا ہی میں پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود میں عقود کا ذکر کیا ہے. بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، پورے قرآن کریم کے اندر تقریباً 88 مرتبہ یا 88 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے. ان 88 مرتبہ میں سے صرف سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 16 مرتبہ مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا. اب آپ دیکھیں، سورہ المائدہ کی ابتدا ہی اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا سے فرما رہا ہے. دراصل اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا بار بار کہہ کر ہمیں دو بہت عظیم نقطوں کی طرف اللہ رب العالمین رہنمائی کرنا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا سمعت قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک، جب تم اللہ رب العالمین کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے سنو تو کان لگا لو. فإما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد میں یا تو تمہیں خیر کا حکم دیا جائے گا اور یا تو تمہیں شر سے منع کیا جائے گا. اب آپ دیکھیں، اتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ رب العالمین نے جن دو بڑے نکات کی طرف اور جن دو بڑے پوائنٹس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا امر ہے عقود، مواثیق اور وعدے جو یا تو اللہ رب العالمین اور مخلوق کے درمیان ہوتے ہوں یا تو مخلوق اور مخلوق کے درمیان ہوتے ہوں. دونوں ہی قسم کے عقود و مواثیق اس صورت کا مضمون ہے. اللہ رب العالمین نے جب کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، تو آپ غور کریں اللہ رب العالمین نے اوفوا بالعقود فرمایا. عقود یہ عقد کی جمع ہے اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ الجمع المحلى بالالف واللام یعم، کہ وہ جمع جو الف لام کے ساتھ میں آئے وہ عام ہوتی ہے. چنانچہ یہاں پہ سارے قسم کے عہود اور مواثیق شامل ہے، چاہے وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ہو، چاہے وہ بندوں اور بندوں کے درمیان ہو. سارے ہی قسم کے عقود کو اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کے لیے اور وفا کرنے کے لیے کہا ہے. سب سے پہلا عقد جو بندے اور اللہ رب العالمین کے بیچ میں قرار پایا وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق ماننا، اپنا مالک ماننا، اپنا الہ ماننا، اپنا رب ماننا، لا الہ الا اللہ کے بموجب ہمارا اللہ رب العالمین سے عقد ہے. اس عقد کے تحت ہمارا روزہ رکھنا، ہماری نماز پڑھنا، ہمارا حج کرنا، ہمارا قربانی کرنا، ہمارا ڈرنا، ہمارا خوف و رجا رکھنا، ہمارا ہر خیر کا کام کرنا، ہمارا وضو کرنا، ہمارا تیمم کرنا، ہمارا نکاح کرنا، ہمارا طلاق دینا، ہمارا ہر ایک کام اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جو دین اسلام کے تحت ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ میں ایک عقد ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین کو حلال و حرام کا اختیار دینا اور غیر اللہ سے حلال و حرام کا یہ اختیار چھین لینا،
یہ اللہ رب العالمین سے ہمارا ایک عقد ہے. اللہ رب العالمین نے اسی عقد سے اس صورت کی ابتدا کی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا. کس نے حلال کیا؟ اللہ عز و جل نے حلال کیا. اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا کہ اللہ کے بندو میں حلال و حرام کا اختیار رکھتا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو حلال و حرام کا اختیار نہ دو. جیسے کہ مشرکین کو آپ دیکھیں، مشرکین نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. انہوں نے سائبہ بنایا، وسیلہ بنایا، حام بنایا. ایسے ہی قالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم ما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مشرکین اپنی من مرضی سے اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے بعض جانوروں کے کان کاٹ دیتے ہیں، بعض جانوروں کا دودھ پینا بند کر دیتے ہیں، بعض جانوروں پہ سواری کرنا بند کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی حرف کے ساتھ میں بھی اور زرع کے ساتھ میں بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یہ تحلیل و تحریم کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ ہم لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. تحلیل و تحریم کا اختیار ہمارے پاس میں ہے. یہ ہمارا اور تمہارا میرے بندوں ایک عقد ہے. اللہ رب العالمین نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آگے اللہ رب العالمین نے اپنے اسی اختیار کو ذکر فرمایا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب یہاں سے اللہ رب العالمین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو عہود و مواثیق کیے تھے اس کو اللہ نے ذکر کیا. فرمایا تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا وضو کرنا، تمہارا تیمم کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں عقد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ تمہارا اللہ رب العالمین کے ساتھ میں عقد ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے ان عہود و مواثیق اور پیمانوں کو یا ان پیمان کو یاد کرو جن کو تم نے اللہ رب العالمین سے کیا. ان کو بھولو نہیں، ایسے نہیں بھولو جیسا کہ یہود بھول گئے. اللہ رب العالمین نے مثال ذکر کی یہودیوں کی. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا ہم نے یہود سے عہد و پیمان لیا، 12 نقیب ان کے پاس میں بھیجے، ان سے کہا نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے اور رسولوں کی بے احترامی نہیں کرو گے. اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تم کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. یہودیوں نے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیا. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. اللہ کے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ دیا. اللہ رب العالمین نے نصارہ کے بارے میں ذکر کیا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے نصارہ سے بھی عہد و پیمان لیا، لیکن نصارہ بھی عہد و پیمان کو بھول گئے. اے امت محمد تم کو نہیں بھولنا ہے. اللہ رب العالمین نے مزید نصارہ کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ وہ صرف عہد و پیمان کو بھولے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. انہوں نے نہ صرف اللہ کے عہد و پیمان کو پس پشت ڈالا، بلکہ اللہ کی بعض کتابوں پر ایمان لایا، بعض کتابوں پر ایمان نہیں لایا، بعض نبیوں کو مانا، بعض کو نہیں مانا، جس کو چاہا قتل کر دیا، جس کو چاہا زندہ چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمانوں تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور تمہیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں تم سے عہد و پیمان کے بارے میں پوچھوں گا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اے مومنو، اے صدیقین، اللہ رب العالمین دیکھیے جو متبعین ہیں ان سے بھی پوچھے گا، اور جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، ان سے بھی پوچھے گا.
یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ فرماتا ہے لیسأل الصادقین عن صدقہم، سبھی سے پوچھا جائے گا، سبھی کی بات پرس ہوگی، سچوں سے بھی جھوٹوں سے بھی. یہ سورہ مائدہ کا ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا، جو ایک بہت بڑا نقطہ تھا جس کی طرف اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی کرنا چاہتا تھا. ایک دوسری بڑی بات بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، تاخیر ہو رہی ہوگی معاف کیجیے گا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے جذبے کو مزید مہمیز دیجیے اور اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ قرآن کریم کی سب سے اخیر میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مہمات دین کو، کلیات دین کو اور مقاصد شرعیہ خمسہ کبریٰ کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں بیان کر دیا ہے. سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی اتارنے کا اور دنیا کی ساری شریعتیں اتارنے کا اللہ رب العالمین نے 5 مقاصد ذکر کیے. پہلا مقصد دین کی حفاظت کرنا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا. اب جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو سیف کیا، محفوظ کیا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کو پسند فرما لیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی سیفٹی کی مزید ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی. اور اللہ رب العالمین نے کہا دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو سیف رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے. اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے کا دوسرا طریقہ اسی صورت کے اندر یہ بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہوگا تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. میرے بھائیو کیا مطلب ہے اس کا؟ تم میں سے جو مرتد ہوگا تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا، مطلب جو مرتد ہوگا اللہ ان کو لے کے چلا جائے گا، اوپر سے ایک بالش سے چھوٹا کر دے گا اللہ رب العالمین. یہ ارتداد کی حد متعین کی گئی اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین پکے سچے مومنین کو لائے گا. یہ دین کی حفاظت کا ایک طریقہ رکھا گیا. ایک اور طریقہ دین کی حفاظت کا کیا رکھا گیا؟ دین کو سیکھا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے. اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اللہ کے دین کو پہنچائیے. اللہ رب العالمین نے ایک اور طریقہ دین کی حفاظت کا سورہ مائدہ کے اندر ایک اور یہ رکھا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. امت محمدیہ، تمہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے دین کی حفاظت کا ایک اور طریقہ اس میں یہ رکھا گیا کہ مومنوں سے ولا اختیار کی جائے، دوستی کی جائے، پیار کیا جائے، محبت کی جائے، تعاون کیا جائے آپس میں، اور اس کے مقابلے میں مشرکین سے دشمنی کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. تمہارے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں. اگر ان سے دوستی کرو گے تو یاد رکھو یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. اللہ کی دین کی حفاظت کا ایک اور طریقہ بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک اور طریقہ یہ ذکر کیا گیا کہ بدعت سے دور رہا جائے، بدعتیوں سے دور رہا جائے اور اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑانے والے لوگوں سے دور رہا جائے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہو، چاہے ہمارے دین میں سے ہو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، جو تمہارے دین کا مذاق بنائے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا. یہ پہلا اصول، یہ پہلا مقصد وہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت. دوسرا مقصد میرے بھائیوں،
انسان کی عزت کی حفاظت، انسان کی نسل کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نسل کی حفاظت اور اللہ رب العالمین نے عزت کی حفاظت کو دین کے نزول کا مقصد قرار دیا۔ فرمایا کہ تم مومنہ عورتوں سے جو محسنہ ہو، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد میں بھی ایسی مومنہ عورت سے شادی کرو، چاہے وہ مومنہ ہو، چاہے وہ اہل کتاب یہودیت یا نصرانیت میں سے ہو، عفت کی شرط کے ساتھ میں تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا غیر مسافحین، اب زنا آپ کو نہیں کرنا ہے، زنا سے آپ کو دور رہنا ہے، ولا متخذی اخدان، اور آپ کو چھپے چھپے اور اکیلے اکیلے میں واٹس ایپ میسیجز میں اور ایسے جو دوستیاں ہوتی ہیں ان دوستیوں سے جو عورتوں کے ساتھ میں ہوتی ہے آپ کو باز رہنا ہے۔ یعنی آپ کو زنا کے قریب لے جانے والے نظر فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء والی جو دوستیاں ہیں ان سے بھی آپ کو دور رہنا ہے اور صفاح سے بھی آپ کو دور رہنا ہے، نکاح کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں آپ اللہ رب العالمین نے یہ دوسرا مقصد بتایا۔ تیسرا مقصد میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو قرآن کے نزول کا، دیگر شرائع کے نزول کا اس صورت میں جو ذکر کیا گیا، بات لمبی تو نہیں ہو رہی نا؟ اللہ معاف فرمائے، بڑا مہربانی، انشاءاللہ آج ہی صورت ختم، انشاءاللہ باذن اللہ آئندہ اگلی صورت، اللہ معاف فرمائے۔ تیسرا مقصد جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، نفس کی حفاظت۔ کس کی حفاظت؟ نفس کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ حابیل اور قابیل نے بیوی کے چکر میں آپس میں، لڑکی کے چکر میں آپس میں لڑائی کی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نفس انسانی کی حفاظت کے لیے قانون بنا دیا، من اجل ذلک كتبنا على بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ نفس کو قتل نہیں کرنا ہے، جب دوسروں کو قتل نہیں کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدرجے اولا قتل نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب نفس کو قتل کرنے سے منع کیا تو اس کے مقابلے میں زندہ کرنے کا حکم دیا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ چنانچہ کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، کسی کو امن دینا، کسی کو اچھی بات کہنا، اس کو زندگی دینا ہے، لہٰذا وہ سارے کے سارے افعال جو زندگی دینے والے ہیں ان کا حکم دیا گیا۔ مارنا، کاٹنا، ہاتھ توڑنا، پیر توڑنا، وہ سارے کے سارے افعال جو زندگی یا زندگی کا بعض حصہ یا اس سے سکون و اطمینان لینے والے ہیں ان سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جو قتل کرے اس کے مقابلے میں قتل کرو، یہ حیات ہے، اس نے زندگی لی، تم قتل کرو تو زندگی آئے گی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ۔ نفس کے بدلے نفس ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، لسان کے بدلے لسان ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ حیات ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ میں خیر فرمائے، اب حیات کو لانے کے لیے ظاہر بات ہے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اچھے کھانے کا ہمارے لیے انتظام کیا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، بہیمۃ الانعام کو تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ کھاؤ اللہ کی پاکیزہ روزیاں جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کو کھاؤ۔ کیوں کھاؤ؟ تاکہ نفس کو پروان چڑھاؤ۔ یہ نفس کا سلسلے میں ہو گیا، تیسرا مقصد ہمارا حل ہوا، تیسرے مقصد کے لیے جو شریعت آئی تھی۔ چوتھا مقصد جو اس کے اندر ذکر کیا گیا، مال کی حفاظت۔ کس کی حفاظت؟ مال کی حفاظت۔ چنانچہ کہا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جو چور عورت ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، ان کا سیدھے سیدھے ہاتھ کاٹ دو، اللہ رب العالمین نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی حفاظت دین اسلام کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اب جب بھائیوں بزرگوں اور دوستوں چوری سے آپ کو منع کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس کے مقابلے میں آپ کو ایک صحیح راستہ دیا گیا مال کو پروان چڑھانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد کرو، عقد بیع کرو، عقد شراء کرو،
یا ایھا الذین وحل اللہ البیع، اللہ رب العالمین نے بیع کو تمہارے لیے حلال کر دیا. دیکھیں آپ، ایک طرف غلط راستے سے منع کیا گیا، صحیح راستے کی آپ کو رہنمائی کی گئی. بہت شارٹ میں بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ چوتھا مقصد ہوا. پانچواں مقصد جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے عقل کی حفاظت. کس کی حفاظت؟ عقل کی حفاظت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، خمر کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. خمر کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل. خمر ہر وہ چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، چرس ہو، گانجا ہو، افیون ہو، RDX ہو، جو آج کے زمانے میں نکل رہی ہے وہ ساری کی ساری اگر وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو ایسی صورت میں وہ خمر شمار ہوگی. اور جب وہ خمر ہے تو وہ چونکہ عقل کو نقصان پہنچا رہی ہے اور شریعت عقل کی حفاظت کے لیے آئی ہے، اس لیے اس کو ہم منع کر دیں گے. شریعت نے اس کے مقابلے میں عقل کو پروان چڑھانے والے اعمال اور افعال کی ہم کو اجازت دی اور اس کو لانے کے لیے کہا. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی آیتوں سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. اب ایسی بہت ساری آیت ہیں یہاں پہ جو اللہ کی آیت سے فیصلہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. میرے بھائیوں، ہم اللہ کی آیت سے فیصلہ کب کریں گے؟ جب اللہ کی آیت کو پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، اس میں تأمل کریں گے، اس میں فقہ حاصل کریں گے، اس میں تفقہ حاصل کریں گے. تو گویا اس آیت میں تفقہ حاصل کرنے، دل کو استعمال کرنے، دماغ کو استعمال کرنے، سمع کو استعمال کرنے، بصر کو استعمال کرنے اور علم کو پروان چڑھانے کے لیے گویا آپ سے کہا گیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو جس کے بارے میں معلوم کر کے تم کو برا لگے. اگر اس کا جواب دیا جائے تو تم کو برا لگے. میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا، الامر بالشیء نہی عن ضدہ. جس چیز کا حکم دیا جائے تو وہ حکم اس کے اپوزٹ سے ممانعت ہوتا ہے. والنہی عن الشیء امر بضدہ، اور جس چیز سے منع کیا جائے تو اس کے اپوزٹ کا وہ حکم ہوتا ہے. یہاں پہ جب اللہ نے ہم سے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھو گے تو وہ منع کیا گیا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ بنے گا کہ سلوا الاشیاء التي تسرکم وتفیدکم، ان اشیاء کے بارے میں پوچھو جو اشیاء تم کو فائدہ پہنچائے. گویا اللہ کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے، ایمان والوں سے اور قرآن والوں سے علم حاصل کرو، پوچھو. طیب، اللہ آپ کے ساتھ میں خیر فرمائے. تو الحمدللہ ہماری شریعت نے یہ 5 مقاصد سورہ مائدہ کے اندر ہمارے سامنے رکھے. دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نفس کی حفاظت، انسان کے مال کی حفاظت اور انسان کے عرض اور انسان کے نسل کی حفاظت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میری باتیں لمبی ہو گئی تھی، میری معاف کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.